أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فیس بک لائیو سیشن میں حاضر ہے۔ تمام دیکھنے اور موجود ہیں اور ان کی قیمتی جو رائے ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اس وقت علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن سٹارٹ ہیں اور السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بیک وقت ان کو انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں، جو ایڈمیشن کی ڈیٹس ہیں اس حوالے سب سے پہلے ایڈمیشن کے حوالے سے تھوڑی سی جو اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن دے دیں کہ ابھی جو ریسنٹلی سیمسٹر بہار 2025 کے ایڈمیشن سٹارٹ ہیں۔ جی امجد، ایک تو شاید آواز میں تھوڑی سی ڈسٹارشن آ رہی ہے، شاید آپ کی یا میری طرف انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے، لیکن تھوڑی بہت مجھے جو سمجھ آ گئی ہے۔ جی بالکل، ابھی ہمارے جو بہار 2025 کے ایڈمیشنز ہیں ان کی جو نارمل فیس کے ساتھ جو ڈیٹ تھی وہ تو آلریڈی کلوز ہو چکی ہیں، لیکن ابھی یونیورسٹی نے 5 مارچ تک جتنے بھی ہمارے سوائے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں، اس میں چاہے بی ایس فیس ٹو فیس والے پروگرامز ہیں یا پھر بی ایس او ڈی ایل ہیں یا پھر ہمارے ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز ہیں، میٹرک کی ایف اے ہیں، اور ٹل لے کر پی جی ڈی پروگرامز تک، اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 5 مارچ تک ایکسٹینڈ ہو چکی ہے ود لیٹ فیس۔ اور یہ پھر یاد رہے کہ کیونکہ یہ اب اس کے علاوہ پھر آگے جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں ہوگی، یہ لاسٹ ڈیٹ ہے، اس کے بعد پھر جو ایڈمیشنز ہیں اسپرنگ 2025 کے وہ کلوز ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد چونکہ ایم اے پروگرام کلوز ہو چکا ہے، اب جو یونیورسٹی نے جو بی ایس پروگرام جاری کیے ہوئے ہیں جس میں بی ایس 4 کو بتا دیجئے۔ جی بالکل، ابھی کیونکہ ظاہر ہے جو ایچ ای سی کی پالیسی تھی، ایجوکیشن پالیسی، وہ چینج ہوئی تھی، اور جو 2 سالہ پرانا بی اے ہوتا تھا اس کو ری نیم کر کے وہ ایسوسیٹ ڈگری کر دی گئی، اور جو 4 سالہ گریجویشن روٹ ہے اس کو سٹارٹ کیا گیا، اور ماسٹرز جو 2 سالہ تھے وہ اب ہر جگہ پہ ختم ہو چکے ہیں، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ جنہوں لوگوں نے پرانا اگر بی اے کیا ہوا ہے اور وہ آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اور 16 ایئرز آف ایجوکیشن جس کو ہم پہلے عرف عام میں ماسٹرز کہتے تھے، اگر اس کے مساوی کوئی کرنا چاہتا ہے تعلیم، تو پھر اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ یونیورسٹی میں بی ایس 2.5 سال کا جو پروگرام ہے، بی ایس 2.5 ایئرس کا، اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے جنہوں نے پہلے سے بی اے یا بی کام، پرانا 2 سال کا جو بی اے ہوتا تھا اگر وہ کیا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ کسی نے اگر ایسوسیٹ ڈگری جنرل میں، جس کو ہم ایسوسیٹ ڈگری آرٹس یا سائنس میں اگر کہتے ہیں، اگر کسی نے وہ بھی کیا ہوا ہے، تو ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بی ایس 2.5 ایئرس میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ اور جن اسٹوڈنٹس نے ایف اے کیا ہوا ہے اور ایف اے کے بعد وہ 4 سالہ ڈگری کرنا چاہتے ہیں، گریجویشن کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بی ایس جو ہے وہ 4 ایئرس پروگرام جو ہے وہ یونیورسٹی میں آفر کیا جا رہا ہے، جس میں بے شمار سبجیکٹس اویلیبل ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ابھی نئے بھی سبجیکٹس آفر ہوئے ہیں اس دفعہ جو پہلے نہیں تھے۔ بہت شکریہ۔ بی ایس پروگرام کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آلریڈی ہمارے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جیسے بی ایس پروگرام جس کا ڈیوریشن 4 سال ہے، اس میں عربک ہے، اسلامک فائنینس ہے، اسلامک اسٹڈی ہے، اور اسلامک اسٹڈی کے فائنینس ہے، ارلی چائلڈ اینڈ کیئر ایجوکیشن، اکنامکس، انگلش، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈی، ہسٹری، انٹرنیشنل ریلیشن، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس، ماس کمیونیکیشن، رورل ڈیولپمنٹ۔ ان پروگرامز کے اندر وہ بچے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جنہوں نے ایف اے یا آئی کام کیا ہوا ہے اور وہ آگے بی ایس کرنا چاہتے ہیں 4 سالہ، وہ اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر ہم بات کریں بی ایس پروگرام جس کا ڈیوریشن جن بچوں نے بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہے اور وہ بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے جس کی ڈیوریشن ہے 2.5 سالہ، اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اس میں بھی سیم کورسز ہیں، آپ کے پاس سیم فیلڈ موجود ہے، جیسے عربک ہے، اسلامک فائنینس، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈی درس نظامی ہے، اور اسلامک اسٹڈیز کی بہت ساری برانچز ہیں جس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے. آواز آ رہی ہے سر میری؟ شاید نیٹ میں کچھ ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے یا سگنل ڈراپ ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. دوبارہ سے ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جوائن ہو سکے. اس کے بعد ہم بی ایس پروگرام کی اگر بات کریں جس کی مدت 2 سالہ ہے، اے ڈی جن بچوں نے کیا ہوا ہے وہ عربک، اسلامک فائنینس، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈی، قرآن و تفسیر اور اس کی ڈفرینٹ جو برانچز ہیں اس میں ایڈمیشن سٹارٹ ہیں. اس کے ساتھ اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس، اکنامکس، انگلش، جینڈر اینڈ ویمن اسٹڈی، لائبریری انفارمیشن سائنس، اردو، پاکستان اسٹڈیز، سوشیالوجی، اس کے اندر جو ہیں وہ داخلے جاری ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں بی بی اے پروگرام کی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2025 میں بی بی اے پروگرام آفر کروا رہی ہے، جس میں 3 طرح کے پروگرام وہ آفر ہیں. جن بچوں نے ایف اے کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، جنہوں نے بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور جنہوں نے اے ڈی کیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کی، جس میں کرمنالوجی ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، ٹیفل ہے، ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ ہے، ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ہے، ارلی چائلڈ اینڈ ایجوکیشن ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے، انٹرنیشنل فائنینس، سپلائی چین مینجمنٹ، پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ، ان کے اندر ایڈمیشن جاری ہیں. بیسک جو آج کا ہمارا لائیو سیشن تھا جس کے اندر ہم نے ڈیٹس کو بھی ڈسکشن کرنی تھی ایڈمیشن کی، کہ سیمسٹر بہار 2025 میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی ایڈ اور سرٹیفکیٹ کورسز جو بچے فرسٹ ٹائم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لے رہے ہیں ان کی ڈیٹ کلوز ہو چکی تھی. یونیورسٹی نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اب نئی ڈیٹ جو ہے وہ 5 مارچ 2025 تک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو لیٹ فیس جو ہے وہ لاگو ہوگی. آپ اس وقت تک ایڈمیشن بھجوا سکتے ہیں. اسی طرح ایم فل اور پی ایچ ڈی کے جو ایڈمیشن تھے ان کی ڈیٹ 17 فروری تھی جو کلوز ہو چکی ہے، اور جن بچوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ اپنے ای میلز کو بھی چیک کرتے رہیں. آپ کو بذریعہ ای میل آپ کو انفارم کر دیا جائے گا کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے کس ڈیٹ کو یونیورسٹی کنڈکٹ کروا رہی ہے اور آپ کا وینیو کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے آ جائیں گی، یا آپ کا جو رجسٹرڈ نمبر ہے اس پہ آپ کو ٹیکسٹ میسج آ جائے گا. اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں کنٹینیو اسٹوڈنٹس کی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر بہار 2025 میں ایسے طالب علم جو سیکنڈ سیمسٹر میں، جو تھرڈ سیمسٹر میں یا فورتھ سیمسٹر میں ہیں، ان کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 24 فروری 2025 ہے. اس وقت تک وہ اپنا ایڈمیشن بھجوا سکتے ہیں. اچھا، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی امجد، مجھے آواز آ رہی ہے. اصل میں ہمارا نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے خلل واقع ہوا.
تو ہم بات کر رہے تھے سر، وہیں سے ہم اس کو دوبارہ سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ بی ایس پروگرام اے ڈی بیس، جن بچوں نے 2 سالہ اے ڈی کیا ہوا ہے وہ اس میں ایڈمیشن لیں گے، اور ان کے کرائٹیریا کیا ہوگا اس پہ تھوڑی سی اگر ڈیٹیلز۔ جی، یہ جو بیسیکلی جو یونیورسٹی میں اے ڈی بیس جو بی ایس ہے 2 سالہ جو ہے، یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جنہوں نے جو ابھی ہم نیا اسکیم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسوسیٹ ڈگری اسپیشلائزڈ اگر کورسز میں جو بہت ساری یونیورسٹیز کروا رہی ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ابھی فی الحال ایسوسیٹ ڈگری کسی اسپیشلائزڈ سبجیکٹ میں نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے کسی اور یونیورسٹی یا کسی اور ادارے سے ایسوسیٹ ڈگری اسپیشلائزیشن کسی میں کی ہوئی ہے، فرض کریں ان کی ڈگری پہ ایسوسیٹ ڈگری ان عربک، ایسوسیٹ ڈگری ان اسلامک اسٹڈیز یا ایسوسیٹ ڈگری ان اردو، اس طرح کے سبجیکٹ کے ساتھ اگر ان کا ڈگری کا ٹائٹل ہے تو وہ اسٹوڈنٹ صرف ایلیجیبل ہیں کہ وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں بی ایس، یہ جو 2 سال والا ہے اس کے اندر، لیکن وہ اپنے متعلقہ سبجیکٹ میں ہی لیں گے بی ایس 2 سالہ میں۔ فرض کریں اگر کسی نے ایسوسیٹ ڈگری ان اردو کیا ہوا ہے اور وہ آگے اردو میں بی ایس کرنا چاہتا ہے تو ان کا 2 سال کے اندر جو ہے وہ بی ایس ہو سکے گا ان کی ایسوسیٹ ڈگری کی بیس پہ۔ تو اس میں بڑی کنفیوژن آتی ہے، بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غلط ایڈمیشن بھی اپلائی کر دیتے ہیں، وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں 2.5 سال کے لیے لیکن وہ بی ایس 2 سال والے میں ایڈمیشن اپلائی کر دیتے ہیں، جبکہ کیونکہ بہت کم ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ اسپیشلائز ڈگریز جو ہے وہ کروا رہی ہیں اس طرح سبجیکٹ کے ساتھ، وہ خاص کر جو اوپن یونیورسٹی سے جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری یا بی اے کیا ہوا ہے تو وہ سب کے سب جو ہے وہ 2.5 سال والے بی ایس کے لیے ہی ایلیجیبل ہوں گے۔ اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ پہلے ذکر بھی کر رہے تھے جو 4 سالہ بی ایس ہے یا 2.5 سالہ بی ایس ہے، اوپن یونیورسٹی کے علاوہ باقی یونیورسٹیز بھی کرائی ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو بی ایس کا جو کرائٹیریا ہے، خاص کر جو 4 سالہ جو بی ایس کروایا جا رہا ہے، اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایف اے پاس ہے، کسی اسٹوڈنٹ نے ایف اے پاس کیا ہوا، اس کی کوئی پرسنٹیج کی کوئی خاص شرط نہیں ہے، صرف پاس ہونا ضروری ہے، تو وہ بی ایس 4 سالہ پروگرام کے لیے اہل ہے۔ اسی طرح جو 2.5 سالہ جو بی ایس ہے اس کی جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ بی اے بی ایس سی میں اگر کسی نے 45% مارکس اگر کسی کے ہیں تو یہ جو او ڈی ایل والے جو ہمارے بی ایس پروگرامز ہیں وہ اس میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے۔ تو 50% والا کرائٹیریا جو ہے اس بی ایس 2.5 ایئرز میں بھی نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ او ڈی ایل والے میں جو ہمارا 4 سال ہے اس کے اندر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں بڑی اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس کے پاس جن کا اگر فرض کریں کسی اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں بھی ہو پاتا ہے تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے اپنے بی ایس میں ایڈمیشن لینے کے لیے اہل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جو سب سے بڑے جو سہولت ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس یونیورسٹی میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے وہ کہیں بھی جاب کر رہا ہے آدمی تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اگر ہم بات کریں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کی، جیسے کرمنالوجی ہے، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، یا ہمارا لا ڈپارٹمنٹ کے جو نوجوان وہاں جاب کرتے ہیں، ان کے لیے میرے خیال میں یہ ڈپلوما جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کمپیوٹر سائنس کی بات کریں یا ای پی ایم کی ہم بات کریں تو یہ اوپن یونیورسٹی کے وہ بہترین ڈپلوماز میں سے ڈپلومے ہیں جو جاب کے ساتھ ساتھ آپ ان کو لوگوں کو فائدہ بھی دے سکتے ہیں۔ جی بالکل امجد، یہ بیسیکلی جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ کسی نے ہائیسٹ لیول آف کوالیفیکیشن اگر لی ہوئی بھی ہے اور وہ اپنے کسی اور مزید فرض کریں ایک اور ڈومین کے اندر اگر وہ ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے سکلز میں انہانس کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ایک اور فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر یہ جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اس میں جو ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور بڑے شارٹ ٹائم میں، کیونکہ ڈپلوماز کا جو ڈیوریشن ہے وہ 2 سیمسٹر کا اور 1 سال کا ہوتا ہے، تو جو جس کی جو ریلیونٹ فیلڈ ہے اگر اس کے اندر فرض کریں مزید وہ بہتری لانا چاہتے ہیں اپنی کوالیفیکیشن میں یا اپنی جاب ایکسپیرینس میں تو وہ یہ پھر جو ڈپلوماز ہیں ان میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ ان کو کر لیں گے تو ان کی جو آلریڈی جاب ہے اس میں کہیں نہ کہیں بہتری کے مواقع یا ان کی ترقی کے مواقع جو پیدا ہوں گے اس کے بعد۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کی، چونکہ آزاد کشمیر کا جو محلِ وقوع ہے اور یہاں پہ شروع میں افضل پور کے اندر ایک کالج ہوتا تھا، پورے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ میر پور میں جا کے بی ایڈ کرواتے تھے۔ یہ واحد یونیورسٹی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جنہوں نے گھر کی دہلیز پہ آ کے ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو ہے وہ آفر کروایا اور اس کی جو حقیقی لوازمات ہیں ان کو پورا کیا، جیسے ان کی ٹیچنگ پریکٹس کی جو ورکشاپ وغیرہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو وہ اس قابل بنا دیا جاتا ہے
کہ وہ عملی زندگی میں جب داخل ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹیچنگ ایکسپیرینس جو ہے کی شکل میں وہ مٹیریل موجود ہوتا ہے کہ کلاس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، کلاس کے اندر کیسے جانا ہے. تو ان پروگرامز کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز جو ہے اسٹوڈنٹ سے شیئر کر دیجئے. جی بالکل، بی ایڈ پروگرامز علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں جب سے یونیورسٹی قائم ہوئی اس کے بعد سے ہی بہت مشہور بھی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، خالی ہم آزاد کشمیر کو اگر خالی دیکھ لیں، آزاد کشمیر کے علاوہ پورے پاکستان بھر میں جتنے بھی اساتذہ کرام آپ کو جو ملیں گے ان کا بی ایڈ یا ایم ایڈ جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی انہوں نے کیا ہوتا ہے، کیونکہ پروفیشنل تعلیم اپنی جاب کے ساتھ ساتھ رہ کے انہوں نے موسٹلی جو ہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ہی کی ہوئی ہے. ہاں، اس میں بھی جو ہمارے پاس کیونکہ مختلف لیول کی سطح پر جو ہے ہمارے پاس یہ بی ایڈ ٹیچرس ٹریننگ پروگرام جو آفر ہو رہے ہیں، اور اس میں جو جنہوں نے ایف اے کیا ہوا ہے، ایف اے کے بعد فرض کریں اگر وہ 12 سالہ تعلیم کے بعد اگر وہ ٹیچنگ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو 4 سال کی جو بی ایڈ کی ڈگری ہے وہ اس میں ایڈمیشن کے لیے ایلیجیبل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر فرض کریں کسی نے اگر بی اے کیا ہوا ہے، بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہے، بی کام کیا ہوا ہے، اس کے بعد اگر وہ ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ بی ایڈ 2.5 سال والا جو پروگرام ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اور جنہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، جو 16 سالہ تعلیم اگر وہ رکھتے ہیں یا بی ایس کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر وہ ٹیچنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر یونیورسٹی میں آفر یہی ہے کہ وہ 1.5 ایئرس کا جو بی ایڈ ہے اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. لیکن اس میں ایک جو نیٹی ڈیٹیل ہے جو بہت امپورٹنٹ بھی ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایم اے ایجوکیشن یا ایم ایڈ کیا ہوا ہے اور وہ اگر بی ایڈ 1.5 میں ایڈمیشن لیں گے تو ان کا ایڈمیشن نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹیچنگ کا نہیں ہے، ٹیچنگ فیلڈ کا نہیں ہے. فرض کریں اگر کسی نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے، اگر کسی نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ صرف بی ایڈ 1.5 جو جنرل ہمارا پروگرام ہے ان کے لیے ایلیجیبل ہیں، اپارٹ فرام دی سبجیکٹ آف ایجوکیشن، صرف وہ لے سکیں گے. ہاں البتہ جو ایم اے ایجوکیشن یا ایم ایڈ اگر کنہوں نے جن اسٹوڈنٹس نے کیا ہوا ہے اوپن یونیورسٹی سے جنرل میں اور وہ اگر چاہیں اگر اسپیشل ایجوکیشن فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر وہ بی ایڈ 1.5 ایئرس جو ہمارا اسپیشل ایجوکیشن والا ہے اس میں وہ داخلے کے لیے اہل ہیں، وہ اس میں داخلہ لے سکیں گے. اور جو باقی جو میں نے بتائے 2.5 سال والے اور 4 سال والے اس میں بھی مختلف جو ہے اسپیشلائزیشن بھی ہیں. جیسے 2.5 سال والے میں ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن میں بھی بی ایڈ ہو رہا ہے، سائنس ایجوکیشن والوں کے لیے بھی ہے اور اسپیشل ایجوکیشن میں بھی ہے. اسی طرح جو 4 سال ہے اس میں بھی مختلف 6 قسم کی اسپیشلائزیشن ہے، جس میں ڈسٹنس نان فارمل ایجوکیشن میں ہے، ایلیمنٹری ٹیچر ایجوکیشن میں ہے، اسکول لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں ہے، سیکنڈری ٹیچر ایجوکیشن میں ہے، اسپیشل ایجوکیشن میں ہے اور سائنس ایجوکیشن میں ہے. اور ایک جو راؤٹ ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن اگر کیا ہوا ہے تو وہ پھر جو بی ایس 4 سال والا ہے اس کے 5ویں سیمسٹر سے وہ انرول ہو سکیں گے. مطلب ان کا جو بی ایڈ ہے وہ 2 سال میں کمپلیٹ ہو جائے گا اگر کسی نے ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن کیا ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، یہ ایسوسیٹ ڈگری جو ہے وہ اسپیشلائز اگر کسی نے کی ہوئی ہے اسی سبجیکٹ میں تو ان کا جو بی ایڈ ہے پھر وہ 4 سال والا وہ ان کا 2 سال کے اندر 4 سیمسٹر میں مکمل ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ اگر ہم ایسوسیٹ ڈگری کی طرف جب ہم جاتے ہیں، جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بی اے پروگرام ہوتا تھا، اب اس کو ری نیم کر کے ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس کے نام سے، اور اس میں جو کریڈٹ آورز ہیں وہ بھی کچھ زیادہ کر دیے گئے ہیں اور تب جا کے یہ ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیلز اسٹوڈنٹس کے ساتھ بتا دیجئے. جی بالکل، جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایچ ای سی نے کیونکہ پوری ایجوکیشن پالیسی جو کنٹری کی تھی وہ چینج کی تھی اور بی اے کی سطح پہ ظاہر ہے کہ وہ جو سبجیکٹس ہیں کچھ ابھی لازمی بھی ہو گئے ہیں. ایسوسیٹ ڈگری جو ہے بیسیکلی یہ اب 66 کریڈٹ آورز پہ مشتمل ہے اور اس کے اندر جو کچھ سبجیکٹس ہیں پہلے کیونکہ ظاہر ہے وہ میتھ کا سبجیکٹ یا کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ جو تھا وہ لازمی نہیں ہوتے تھے، لیکن ابھی وہ جو ہے وہ سبجیکٹ بھی لازمی ہو گئے ہیں اور اب اس کو جو ہے وہ نام بھی چینج کر کے اس کو ایسوسیٹ ڈگری رکھ دیا گیا ہے. اب کسی نے اگر ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس کرنا ہے اس میں بھی وہ جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں انگلش ہے جس میں اسلامک اسٹڈیز ہے، مطالعہ پاکستان ہے، اس کے علاوہ بزنس میتھ ہے اور جو کمپیوٹر سائنس کا کورس ہے وہ لازمی ہے، وہ سب پڑھیں گے. اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس ہے، اس میں مختلف سبجیکٹ ہیں جس میں کامرس کے سبجیکٹ آ جائیں گے. اسی طرح ایسوسیٹ ڈگری ان ایجوکیشن ہے اور پھر بی اے کے اوپن کورسز بھی ہیں جو یونیورسٹی آفر کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ چونکہ یہ تھوڑی سی یونیورسٹی نے بھی تبدیلی لائی ہے اپنے سسٹم کے اندر، اس بار جو سمسٹر بہار 2025 کے داخلے جاری ہیں وہ میٹرک سے لے کے پی ایچ ڈی تک ایک ہی فیز کے اندر جو ہیں وہ یونیورسٹی نے سٹارٹ کیے تھے.
جن میں میٹرک، انٹرمیڈیٹ، بی ایڈ اور سرٹیفکیٹ کورسز کی جو داخلہ کی ڈیٹ تھی وہ کلوز ہو چکی تھی، لیکن یونیورسٹی نے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے، وہ 5/3/2025 تک اس کو لے کے گئے ہیں اور لیٹ فیس کے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ ڈیٹ جو ہے ریپیٹ میں کر دیتا ہوں ایک بار پھر سے کہ پہلے 10/2/2025 تھی ڈیٹ، اب اس کو ایکسٹینڈ کر کے 5/3/2025 کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ لیٹ فیس کے چارجز جو ہے وہ لاگو ہوں گے۔ پھر اسی طرح اگر ہم ایم فل پی ایچ ڈی کی بات کریں تو یہ پروگرام ان کی ایڈمیشن کی جو ڈیٹ تھی وہ کلوز ہو چکی ہے۔ اب یہ جو اسٹوڈنٹس نے اپنا پرسنل نمبر جو رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے یا ای میل ایڈریس جو مینشن کی ہوئی ہے، اب یونیورسٹی اس نمبر پہ پرسنل جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو ٹیکسٹ کرے گی کہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے اس کی ڈیٹ کیا ہے اور وینیو کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو بدریہ ٹیکسٹ میسج آپ کو ریسیو ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کنٹینیو اسٹوڈنٹس کی تو ان کی ڈیٹ جو ہے وہ 24/2/2025 لاسٹ ڈیٹ ہے۔ اس وقت تک جن بچوں نے ابھی تک فیس نہیں جمع کروائی ہوئی تو وہ اپنی فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ڈپلوما کی بات کریں، سرٹیفکیٹ ڈپلوما کی، پہلے ہم نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کی بات کی تھی جن کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 سال کا ہے۔ اب ہم سرٹیفکیٹ ڈپلوما کی اگر بات کریں تو ان کا جو ڈیوریشن ہے وہ 6 منتھ کا ہے، جس میں عربی بول چال ہے، لغت القرآن ہے اور لائبریری ہے، اسپیشل ایجوکیشن ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی بھی ڈیٹیلز جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تک کو دیجیے۔ جی حمزہ صاحب، یہ جو شارٹ ٹرم کے جو کورسز ہیں جن کو سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں، یہ 6 ماہ کے سیمسٹر، ایک سیمسٹر کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ کوئی بھی اگر اس کی جو مختلف، اگر جیسے آپ نے سبجیکٹ کے نام بھی دیے جو سرٹیفکیٹ کورس آفر ہو رہے ہیں، ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ مختلف ہے، کسی میں میٹرک ریکوائرمنٹ ہے، کسی میں ایف اے ریکوائرمنٹ ہے۔ تو وہ اسٹوڈنٹ جو ہے اگر کوئی اس میں کسی بھی سرٹیفکیٹ کورس میں ایڈمیشن لینے اگر چاہتے ہیں، اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے، تو وہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ ہمارے جو پراسپیکٹس ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ جو کورسز ہیں، اس میں جس کے ساتھ ڈپلوما لکھا ہوا ہے وہ جو ہے وہ 1 سال کے ہوں گے، اور جو جن کے ساتھ ڈپلوما نہیں لکھا وہ جو ہے وہ 6 ماہ کے سرٹیفکیٹ کورسز ہی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، جیسے ڈپلوما ان اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس اگر اس کے اندر کسی میں ہے تو یہ بیسیکلی 2 سیمسٹر اور 1 سال کا ہی ہوگا۔ اسی طرح ڈپلوما افتاح میں ہے، وہ بھی جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا۔ اسلامک فائنانس میں ڈپلوما ہے، وہ بھی 1 سال کا ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کے اندر۔ سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما بیسیکلی یہ دونوں ہی ہیں یہ اس میں، اور یہ بھی جو ہے لیٹ فیس کے ساتھ جو ہے وہ 5 مارچ تک ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ جاری رہیں گے۔ اور اسی طرح اس میں جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں جس میں اسپیشل ایجوکیشن کا جو آپ ذکر کر رہے تھے، یہ صرف واحد ہمارا ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس لیول پہ سرٹیفکیٹ کورسز اتنی ساری مطلب کوانٹٹی میں جو آفر کر رہا ہے۔ مختلف اسپیشلائزیشن جو ہے وہ اس میں آفر ہو رہی ہیں، جس میں ہیئرنگ امپیئرمنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی ہے، فزیکل ہیلتھ امپیئرمنٹ ہے، ویژول امپیئرمنٹ ہے۔ تو یہ سارے قسم کے جو اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو سرٹیفکیٹ کورسز ہیں وہ بھی یونیورسٹی میں آفر ہو رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر کوئی ایم فل ایجوکیشن کرنا چاہتا ہے اسپیشل ایجوکیشن میں، اور اس کے پاس وہ ریکوائرڈ فیلڈ، اس کے پاس جو ایم اے ایجوکیشن اگر کسی نے کیا ہوا ہے یا اگر کسی نے بی ایس ایجوکیشن بھی کیا ہوا ہے، اور اگر اسپیشل ایجوکیشن میں اس نے نہیں بھی کیا ہوا، تو اگر وہ یہ ایک سرٹیفکیٹ کورس یونیورسٹی سے کر لیں تو وہ ایم فل اسپیشل ایجوکیشن کے لیے بھی ایلیجیبل ہو سکیں گے۔ یہ ایک ایسی معلومات ہے جو بعض کا اسٹوڈنٹس کو نہیں بھی پتا ہوتا۔ ابھی تو کیونکہ ظاہر ہے ایم فل کے جو ایڈمیشن ہے وہ کلوز ہو چکے ہیں، تو نیکسٹ سیمسٹر میں اگر کوئی لینا بھی چاہے تو وہ سرٹیفکیٹ کورس میں ایڈمیشن لے کے بھی آگے ایم فل ایجوکیشن جو اسپیشل ایجوکیشن ہے اس کے لیے وہ ایلیجیبل ہو سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی اپڈیٹ یہ بھی دیتے چلیں آپ کے اسی لائیو سیشن کے توسط سے کہ جو ابھی ہمارے ایگزامز ہیں جو آٹم 2024 کے فرسٹ فیز کے، وہ بھی 3 مارچ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ اور کیونکہ ظاہر ہے یونیورسٹی نے جو ایک پروسیجر تھا، جو رول نمبر سلپ جو پہلے اسٹوڈنٹس کے گھروں پہ آیا کرتی تھی یا ریجنل آفیسز بعض اوقات وہ بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کو بھیج دیا کرتے تھے، تو ابھی وہ جتنے بھی رول نمبر سلپس ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے سی ایم ایس پورٹل پہ ہی اویلیبل ہیں۔ انہوں نے خود ہی اپنے سی ایم ایس پورٹل سے اس کو نکالنا ہے، پرنٹ کرنا ہے، یا اگر چاہیں تو اپنے موبائل میں بھی سیو رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی آفیشیل ایپ ہے جو کہ اینڈرائڈ فونز پہ اویلیبل ہے، وہ اگر آپ گوگل پلے اسٹور پہ جا کے AIOU آفیشیل لکھیں تو آپ یونیورسٹی کی ایپ جو ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اپنے اینڈرائڈ فون پہ۔ اس اینڈرائڈ فون جو ایپ ہے اس کے اوپر بھی جو رول نمبر سلپ ہے وہ بھی اسٹوڈنٹ وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔
ایپ پہ جو اکاؤنٹ بنانے کا پروسیجر ہے وہ بھی بڑا آسان سا ہے. اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آتی تو اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سمپل سا ایک اگر لکھیں گے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اکاؤنٹ آن اے آئی آفیشیل ایپ تو آپ کو بے شمار ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ بھی مل جائیں گی. اس طرح یونیورسٹی کا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بھی اس حوالے سے گائیڈ لائنس اور گائیڈنس وغیرہ جو ہے وہ ٹیوٹوریل میں ویڈیوز بھی دی گئی ہیں, آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ وہ ساری اپڈیٹس ہیں جو ابھی کیونکہ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی سینٹر چینج کروانے کا خواہش مند ہے جو فرسٹ فیز کے لیے ابھی ہو رہے ہیں تو وہ بھی سی ایم ایس پورٹل سے ابھی جو ہے وہ اپلیکیشن اپنی جو لانچ کر سکتے ہیں. یہ بھی تقریباً کوئی اسی ہفتے کے اندر جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے اس کی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ پھر جو سینٹر بھی ہے وہ بھی کسی کا تبدیل نہیں ہو پائے گا. بہت شکریہ سر, آپ نے بہت قیمتی جو معلومات ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی ہیں. ہمارا جو بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آسان الفاظ کے اندر چیزوں کو اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا جائے اور وہ تاکہ سمجھ سکیں. چونکہ اس وقت سمسٹر بہار 2025 کے داخلے جو تھے اس حوالے سے ہمارا یہ لائیو سیشن تھا جس پہ ڈفرینٹ پروگرام پہ ہم نے بات کی, جیسے میٹرک سے لے کے پی آئی ٹی تک کون سے ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں ان حوالے سے, یا جن بچوں نے ابھی تک اپنی فیس نہیں جمع کروائی تو وہ اپنی فیسز جو ہیں وہ جلد از جلد جمع کروا لیں. اس کے ساتھ جو یونیورسٹی اسکالرشپ فنڈ وغیرہ جو مہیا کرتی ہے ہر سمسٹر کے اندر وہ بھی تمام پروسیس ہو چکے ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو سی ایم ایس پورٹل ہے اس پہ وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں چلان, وہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے وہ فیس جمع کروا سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جو ابھی ایگزام کی آپ نے بات کی ہے, ہم نے بارہا کئی بار لائیو سیشن کے اندر اس چیز کو دہرایا بھی ہے اور اپنے جو وزٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی اس چیز کو ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مستقبل میں جو اے آئی او یو ایپ ہے آپ کی ساری چیزیں اس پہ ہی کنورٹ ہوں گی. اور وہ ایپ ایسی ہے کہ جیسے آپ نیٹ پہ سے دور ہو جاتے ہیں آپ کے پاس جو میسج آئیں گے نیٹ اویلیبل ہوگا وہ سارے میسج آپ کے پاس شو ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے اس میں دیر نہ کیجیے گا. آپ کو اس لائیو سیشن کی توسط سے بھی ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اے آئی او یو جو آفیشیل ایپ ہے اس کو اپنے سیل فون کے اندر لازمی ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ آپ کی جو ورکشاپ مس ہو جاتی ہیں یا آپ کو پیپر کی انفارمیشن نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں آپ کی ایپ پہ موجود ہوتی ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اپنا جو نمبر ہوتے ہیں وہ نہیں دیے ہوتے یا کہیں شاپ سے فارم کو فل کروایا, شاپ والے کا نمبر ہوتا ہے یا بھائی یا پیرنٹس میں کسی کا نمبر ہوتا ہے تو وہ اے آئی او یو کے جو میسج ہوتے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں جس کا لاس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ جو نمبر دیں دوران سمسٹر ایک تو اس کو چینج نہ کریں اور سمسٹر کلوز ہونے کے بعد بے شک آپ اس نمبر کو چینج کرنا چاہتے ہیں بے شک کر دیں لیکن دوران سمسٹر کم از کم وہ نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو سر لاسٹ پہ اسٹوڈنٹس کو کوئی بات اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیں تو اس کے بعد ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. جی امجد صاحب میں بس یہی دوبارہ سے میسج دوں گا کہ کیونکہ ظاہر ہے اس دفعہ ہمارا جو یونیورسٹی کا جو اکیڈمک کیلنڈر ہے وہ تبدیل ہوا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں ابھی بھی ان کو جو ہے وہ اطلاع نہیں ہے کہ ایڈمیشن جو ہے وہ ہمارے تمام پروگرامز کے ایک ہی ساتھ جاری ہیں. اور اسی طرح جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں خاص کر کے جو ہمارے بی اے یا اس سے اوپر جتنے بھی لیول کے جو پروگرامز ہیں وہ ابھی تک اسی انتظار میں شاید کہ ہمارے جو ایڈمیشنز ہیں وہ مارچ میں سٹارٹ ہوں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے جو جتنے بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہم جتنی بھی معلومات ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کر سکیں ان کو بتا سکیں. تو جو اسٹوڈنٹس یہ لائیو سیشن دیکھ بھی رہے ہیں ان سے رابطے میں جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں آپ ان سب کو بھی بتائیے کہ جتنے بھی یونیورسٹی کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ پروگرامز ہیں فریش ایڈمیشن جیسے کہ امجد صاحب نے ذکر بھی کیا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے ابھی وہ ایکسٹینڈ ہو کے لیٹ فیس کے ساتھ 5 مارچ تک ہے جس میں میٹرک سے لے کر بی ایس یا پی جی ڈی پروگرام جتنے بھی سارے پروگرامز ہیں وہ سارے ابھی آفر ہو رہے ہیں اور یہ 5 مارچ کے بعد جو ہے داخلے بند ہو جائیں گے. اس کے بعد ایڈمیشنز نہیں ہوں گے. اور جو کنٹینیو اسٹوڈنٹس ہیں جو جاری طلباء ہیں ان کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 24 فروری 2025 جو ہے وہ مقرر ہے. اس کے بعد اگر ایکسٹینڈ بھی ہوا تو وہ 5 مارچ تک ہی ان کی جو ہے وہ اگر ہوگی لیکن لیٹ فیس چارجز جو ہے وہ ان پر لاگو ہو جائیں گے. تو جتنے بھی جاری طلباء ہیں وہ ہرگز دیر نہ کریں اور اپنے سی ایم ایس پورٹل سے اپنے نیکسٹ سیمسٹر کا جو چلان ہے فوری طور پر نکال کے اور اس کی فیس جو ہے وہ ادائیگی کر لیں. اور پھر اگر کوئی بھی اس میں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے درپیش آتا ہے تو اپنے متعلقہ ریجنل آفس سے جو ہے آپ کو ریجنل آفس میں آفس کے نمبرز پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ہم رہنمائی کے لیے حاضر ہیں. اچھا سر, یہاں پہ ایک چیز جو اسٹوڈنٹ اکثر اگر آپ ملتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں آفس کا یا بذریعہ کال آپ سے رابطے میں رہتے ہیں
تو جو مثلا بی ایڈ میں جو میچیور کلاس ہے اس وقت یونیورسٹی کی، ان اسٹوڈنٹس کا اکثر یہی کوشچن ہوتا ہے کہ ہمارے ابھی پیپر نہیں سٹارٹ ہوئے، ابھی ہم نے اسائنمنٹس نہیں بھیجی ہیں، تو ابھی تو ہمارا سیکنڈ سیمسٹر کی فیس نہیں جائے گی۔ تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک میسج ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی یونیورسٹی، کیونکہ یونیورسٹی یہ جتنی بھی پرابلمس پیش آ رہی ہیں، یہ اسٹوڈنٹس پراسپیکٹس کو پڑھتا نہیں ہے، اس کو نہیں دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتی اور وہ اپنا سیمسٹر جو ہے وہ ضائع کر بیٹھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے امجد صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دراصل اسٹوڈنٹ ہمارے جو ہیں وہ خود نہ تو اپنا ایڈمیشن اپلائی کرتے ہیں، وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، تو موسٹلی جو ہے پھر وہ اسی طرح اپنا الٹیمیٹلی نقصان بھی کر بیٹھتے ہیں، کسی پہ آپ ڈیپینڈنٹ رہیں گے۔ آپ نے جیسے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن خود کوشش کرے کہ خود اپلائی کرے، اگر نہیں بھی آتا تو آپ ریجنل آفس میں آ کے وہ کم از کم پروسیجر سیکھ لیں کہ جس کے تھرو آپ آگے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جائے تو آپ نے سی ایم ایس پورٹل کیسے استعمال کرنا ہے، اس پہ کیا کیا سروسز ہوتی ہیں، ایل ایم ایس پورٹل جن کا ہے تو اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اس کی کیا کیا سروسز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ اپنے ریجنل آفس کے ساتھ یا یونیورسٹی کے جو جتنے بھی آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں ان کے ساتھ ایک رابطہ آپ کا جو ہے اسٹوڈنٹس کا وہ برقرار رہے، تاکہ جتنی بھی معلومات ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو بر وقت میسر آ سکیں، تبھی ان کی جو ڈگری ہے وہ وقت پہ کمپلیٹ ہو پائے گی۔ بہت شکریہ سر، انشاءاللہ ایک نئے سیشن کے ساتھ ہم پھر آپ سے ٹائم لیں گے۔ تب تک انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت چاہوں گا اور اپنے سامعین سے بھی اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔